مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ایزک ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام وائس آف یوتھ سے فریاد بھٹی کا سلام۔ اور ناظرین، میرے ساتھ آج جو نوجوان موجود ہیں، انتہائی فخر کی بات ہے کہ اب ہمارا بیکورڈ ایریا میں بھی جو نوجوان رہتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے تھکنا نہیں، میں نے جھکنا نہیں اور میں نے رکنا نہیں، بلکہ وہ منزل کی طرف گامزن ہے۔ اپنی محرومی کو وہ اس چیز کے ساتھ لے کر بیٹھ نہیں گیا کہ شاید میں بیکورڈ ایریا میں رہ رہا ہوں، میرے پاس وسائل کم ہے تو میں نے بیٹھ جانا ہے، بلکہ اس نے اسی وسائل کو بڑا کیا، خوبصورت کیا اور اس میں محنت کی اور اس کو نکھارا اور اس کو بڑا بنا دیا، اور اب اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ دوسروں کو بھی اس وسائل سے مستفید کر رہا ہے۔ تو ایسی نوجوان ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں ان کو آپ سے متعارف کروانے سے پہلے یہ ان نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ہمیں بیکورڈ ایریا سے دیکھ رہے ہیں کہ دوستو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب بات کریں، جب ہم ایک دوسرے کو اپنی سٹوری بتائیں، جب ہم ایک دوسرے کے لیے بابرکت بنیں، تو ہمیشہ اس برکت کو ریسیو کریں اور یہ سوچیں کہ میں نے اس سے کچھ بڑا کرنا ہے۔ تو میں ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں بردر عرفان، ایونجلسٹ عرفان، بڑی خوشی ہوئی آپ کو پروگرام میں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں خدا ان کا شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ خدا نے موقع دیا کہ ہم وائس آف یوتھ میں آپ کے سامنے بیٹھیں اور بات کریں، گفتگو کریں، اور سارا عزت اور جلال خداوند یسوع مسیح کے نام کو ملے۔ سو میں ایزک ٹی وی کی ساری ٹیم کا، سینئر پاسٹر فضل صاحب کا، آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ ہمیں بلائیں اور اس جگہ پہ بیٹھیں، اور یہاں بیٹھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کو آج تک ٹی وی پہ دیکھا ہے اور آج آپ کے سامنے بیٹھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت فیل ہو رہا ہے۔ بہت زبردست، پریز گاڈ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات میں ہمیں ایک دوسرے کو، جب ہم خوشی کی بات کرتے ہیں، کسی کی خوبصورت چیزوں کو ہم جب دنیا پہ عیاں کرتے ہیں، اور جب کوئی دوسرا شخص اسے عیاں کرتا ہے تو اس کو اور تقویت ملتی ہے، اس کو اور جو ہے اس سے رہنمائی ملتی ہے، وہ پھر اس کو لے کر اور نکھارتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ خوبصورت چہرہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنی بات نہیں ہے، آپ کو بھی جب میں دیکھتا ہوں فیس بک پہ، اور آپ کو جب میں فیس بک پہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، مختلف آپ چینلز پہ سرمن بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ میں یار گاؤں سے بلونگ کر رہا ہوں، میرے پاس وسائل کم ہے اور میں نے رک جانا ہے، بلکہ جب میں آپ جیسے نوجوان دیکھتا ہوں تو آئی فیل پراؤڈ۔ مجھے اس وقت زیادہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ جو شخص یہ سوچ لے کہ میں نے اب کچھ کرنا ہے اور پھر وہ کر بھی لے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے اور اس کی بات میں سچائی ہے۔ تو سلیوٹ کرتے ہیں ایسے نوجوانوں کو جو سچائی سے اپنے کام کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ بردر عرفان جو ہیں، ترکی، دبئی، اس کے علاوہ جارڈن، اس کے علاوہ ملیشیا، یہ کافی جگہوں پہ آؤٹ آف کنٹری بھی جا کے کلام سنا چکے ہیں ایز اے ایونجلسٹ۔ اور میں بتاتا چلوں ایک اور بات میرے دل میں ہے کہ ایونجلسٹ دیکھیں، جس دور میں بھی ایونجلسٹ کسی بھی ملک کا کسی ایونجلسٹ نے رک کیا ہے تو انہوں نے اس پہ سرو کیا ہے اور خود کمایا ہے اور پھر لگایا ہے۔ کسی فنڈنگ کی اس نے انتظار نہیں کیا، کسی اپر ہینڈ کا اس نے جو ہے وہ انتظار نہیں کیا، بلکہ جو کچھ خدا نے اس کو دیا اسی کو یوٹیلائز کیا ہے، اور پھر ایونجلسٹ کے کام کو خدا نے ایسی برکت دی ہے کہ پھر پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے، جس طرح آج بھائی بیٹھے ہیں۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں ایک بار پھر آپ کی تمام خدمت کو۔ اس کے ساتھ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں بردر ولیم جان، جو کہ ان کی یوتھ کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور جس جگہ بھی میں نے دیکھا کہ یہ راشن ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لاہور سے لے کر یہ فیصل آباد تک یہ خود گئی ہے یہ ساری ٹیم، اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں ایسے نوجوانوں کو جو سوچ لیتے ہیں کہ میں جب نکل پڑا ہوں تو میں نے انعام لے کر یا جیت کر ہی واپس آنا ہے۔ تو یہ جیت کر واپس آئے، اور اپنی تنگ دستی میں بھی انہوں نے ان لوگوں کی ہیلپ کی جو اس وقت کورونا کی وجہ سے اگر کسی کے پاس راشن نہیں تھا تو ان لوگوں نے ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچایا۔ تو ویلکم کرتے ہیں بردر ولیم آپ کو۔ جی، مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ جی، مجھے اس جگہ پر آ کر، اس پروگرام میں آ کر بہت اچھا لگا، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا کہ آپ نوجوانوں کو جو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اس بات کو ہم ٹی وی میں بھی کافی دیکھتے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے بیٹھ کر ہمیں بہت اچھا لگا، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ جیسے جو نوجوان ہیں جو ہیلپنگ ہینڈ ہوتے ہیں کسی بھی دوست کے لیے، کسی بھی فارم میں، کسی بھی چرچ میں، کسی بھی یوتھ میں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، آپ جیسے جو نوجوان ہیں وہ سمجھے کہ اس جگہ کو چلانے کے لیے ایک نمایاں پلر ہوتے ہیں، اور ہم ہر اس پلر کی قدر کرتے ہیں جس نے بلڈنگ سنبھالی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عرفان صاحب جو ہیں وہ ایک بلڈنگ ہے، اور آپ لوگ ان کے ساتھ پلر ہیں جو لے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر یہ کچھ اکٹھا کر رہے ہیں تو آپ ساتھ ان کو ان کے ہیلپنگ ہینڈ بنے ہیں، تو اسی طرح ہم نے ایک دوسرے کا ہیلپنگ ہینڈ بننا ہے۔ تو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی خدمت کو۔ عرفان بھائی، آپ بتائیں
کس طرح آپ نے یہ سوچا کہ میں نے اس کووڈ-19 کے دور میں اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے, ان لوگوں تک جانا ہے جن کے پاس راشن نہیں ہے؟ میں نے کافی آپ کی پوسٹیں دیکھی, کافی آپ کا میں نے یہ دیکھا سلسلہ کہ آپ بھٹوں پہ جا رہے ہیں, آپ ان دور دراز جو بیکورڈ ایریاز ہیں آپ نے زیادہ تر ان کو فوکس کیا ہوا تھا. تو کس طرح آپ کا یہ پلان بنا؟ فریاد بھائی ایکچولی مجھے 4 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے اس میں ڈونیشنز کے. سو میں آپ کو بتانا صرف یہ چاہوں گا کہ میں نے جب سے خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا ہے, اسٹڈی کیا ہے ایز اے ایونجلسٹ, تو مجھے بڑی خوبصورتی سے یہ باتیں اور چیزیں سمجھ آئی کہ خدا یہ کہتا ہے کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. سو ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں, ہم جب ایونجلزم کرتے ہیں یا پرپٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو زیادہ تر ہم دوسرے کو یہ اشارہ دیتے ہیں کہ آپ تم دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. سو میرے لیے بھی وہی کلام ہے, میرے لیے بھی وہی آیت ہے, میرے لیے بھی وہی یسوع ہے, میرے لیے بھی وہی خدا ہے جو سب کو کہتا ہے کہ تم دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. یعنی کہ ایک ایونجلسٹ کو بھی, ایک پاسٹر کو بھی, ایک لیڈر کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے پاس ہے تو وہ بھی دے. دنیا کا جتنا بڑا لیڈر ہے نا وہ جتنا زیادہ خدا کے لیے دے گا, خدا اس کے رتبے کو, اس کے درجے کو, خدا اس کی عزت کو اور زیادہ بڑھاتا ہے. آپ دیکھیں جب خدا کے کلام پر ہم غور کریں, جب پڑھتے ہیں تو خدا کے بندہ داؤد نے جب ایک گھر بنانے کے لیے, ہیکل بنانے کے لیے پلان کیا تھا, نہیں بنائی, خدا کی مرضی نہیں تھی, اس کے بیٹے سلیمان نے اس ہیکل کو تعمیر کیا. تو سو واضح طور پر بائبل بتاتی ہے کہ اگر اس کا گھر 20 فٹ کا تھا, یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, 20 فٹ کا تھا اس کا اپنا گھر, تو جو ہیکل کو جگہ دے گی 5 فٹ کی تھی. خدا نے ہیکل سے 1 گنا بڑا گھر بنایا تھا. جب میں نے اس آیت کو, اس ورس کو پڑھا تھا نا کہ اس کا گھر 1 گنا زیادہ بڑا, تو میں نے خدا سے یہ کلیم کیا, میں نے خدا سے یہ بات کی, دعا میں بھی بات کی. میں نے کہا خداوند مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک نبی ہے, ایک خداوند تیرا اتنا پیار کرنے والا, اس نے ہیکل تعمیر کیا, اپنا گھر اس نے بہت بڑا بنایا ہے, اور تیرا گھر خداوند چھوٹا ہے, بائبل کہتی ہے. تو خدا نے اس وقت مجھے ایک جواب دیا تھا. خدا نے کہا اس نے مجھے دیا, میں نے اس کو اس سے زیادہ دیا, میں خدا ہوں, میں باپ ہوں. تو اچھا اس وقت کلیئر مجھے یہ آواز, اور خدا نے مجھے کہا تھا کہ عرفان تجھے کیا اعتراض ہے, اس نے مجھے دیا, میں نے اس کو ڈبل کر کے دیا, اس کو اس سے بڑا دیا, کیونکہ میں اس سے بڑا ہوں, میں اس سے اپر ہینڈ ہوں. یعنی کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ جب خدا آپ کو اپر ہینڈ کر دے, آپ کو بڑا کر دے, تو آپ نے کوشش کرنی ہے جو آپ کے ساتھ ہے اس کو بھی آپ اپنے سے بڑا کریں. پھر ہی آپ کی یہ بات مان لیجیے کہ اگر وہ خود بڑا تھا تو اس نے دوسرے کو بھی ساتھ بڑا بنا لیا. بالکل. تو یہی ایک اسپرٹ جو ہے نا, یہ ہماری یوتھ کو سیکھنے کی بات ہے. بڑی اچھی آپ نے بات کی اور بڑی موٹیویشنل بات ہے, اور خدا کے کلام میں سے بھی ہے. یوتھ کو ایک دوسرے کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جو اپر ہینڈ ہمارے لیڈرز بیٹھے ہیں, ہمارے پریچرز بیٹھے ہیں, ہمارے ایونجلسٹ بیٹھے ہیں, ان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی یوتھ کو صرف مورلی باتوں کے ساتھ پروموٹ نہ کریں, بلکہ اگر ان کو خدا نے بہت کچھ دیا ہے تو ان کی ہیلپ کی طرف بھی آ جائیں. اپنے لوگوں کی, ان لوگوں کو بھی دیکھنا شروع کر دیں جو نچلے درجے پہ بیٹھے ہیں یا اتنی ان کے پاس وسائل نہیں ہے, تو ان کا بھی اپنا تھوڑا سا وسائل دینا چاہیے. بہت زبردست آپ نے بات کی بردر. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا فریاد بھائی, جہاں تک وسائل کی بات ہے تو ہمارے پاس ابھی بھی کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ایک دن ایسا بھی تھا میری زندگی کے اندر کہ جب میں اسکول جاتا تھا تو 3 سال تک میں 2.5 کلومیٹر صبح پیدل جاتا تھا, اور گرمی ہو سردی ہو 2.5 کلومیٹر واپس پیدل گھر آتے تھے. تو 3 سال میں پڑھا ہوں اسکول کے اندر, اور 3 سال کے اندر ایک میری پاپا سے ڈیمانڈ تھی کہ ایک سائیکل لے دی جائے. تو گھر کے حالات, پاپا کے پاس اس وقت وسائل نہیں تھے, حالات ایسے تھے کہ 3 ٹائم کا کھانا بنانا بھی مشکل تھا, تو سائیکل بڑی دور کی بات ہے. تو 3 سال تک ویسے ہی اسٹرگل کیا. سو اس کے لیے میں خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے, اور میں صرف نوجوانوں کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ اس وقت بھائی ولیم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایسا ٹائم آیا کہ ہم سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. ابھی میں نے ایونجلزم شروع نہیں کی تھی, ابھی خدمت شروع نہیں کی تھی, ہم سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو وہاں کھڑے ہو کے ہم نے اپنے گھر کے حالات کو ڈسکس کر رہے تھے دونوں مل کر, کہ ہمارے حالات بہت جو ہم کھانا بنانے سے بھی تنگ ہوتے ہیں, اتنی مشکلوں میں پریشانیوں سے نکلتے ہیں. تو اس دن ہم نے اس آیت کو, خدا نے ہمارے اندر ڈالا, اور ہم نے ایک دوسرے کو بول کے اس آیت کو سنایا کہ خدا کہتا ہے تم دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. سو ولیم بھائی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم دینا شروع کرتے ہیں. اس وقت جب ہم نے کام شروع کیا تھا تب ہم نے 200-400 سے کام شروع کیا تھا, اور فرسٹ ٹائم مجھے آج بھی یاد ہے ہم نے 2 سے 3 بچوں کو بائبل خرید کر گفٹ کی تھی کہ آپ بائبل کو پڑھنا شروع کی. جب میں نے 2 سے 3 بائبل بچوں کو گفٹ کی, خدا نے پھر اس طرح سے مجھے بلیس کیا, خدا نے میرے لیے دروازے کھولے کہ میرے پاس 50 بائبلز آئی.
اور پھر ہم نے ان 50 بائبلس کو بھائی میرے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر ہم نے ان کو بڑی خوبصورتی سے ڈیوائڈ کیا, لوگ ڈھونڈے. پھر ہماری خدمت میں ایک اور چیز ہے کہ ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں ایریاز میں جا کے جن کو واقعی ضرورت ہے, ضرورت مند لوگوں کو. اس کے بعد خدا نے مجھے 100 بائبل دی. کرتے کرتے راؤنڈ اباؤٹ ہم کوئی 2 سے 2,500 یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ بائبل سے آپ نے شروع کیا اور بائبل نے آپ کو اس قدر مضبوط کیا کہ اس کے بعد آپ اس سے بھی زیادہ اپر ہینڈ خدا نے کیا, آپ نے لوگوں کو مالی طور پہ بھی سپورٹ کرنا شروع کر دیا. خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ کراچی کے اندر ہم نے بہت سی ڈونیشنز بھیجی ہیں پاسٹرز کو کہ آپ اپنے ایریے میں لوگوں کو راشن تقسیم کریں, کیونکہ میں نہیں جا سکتا تھا. میں بھائی فیرو, مانگا منڈی, لاہور, فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں بہت زیادہ مصروف تھا اپنے ٹیم کے ساتھ, اور نہ صرف یہاں پر بلکہ اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں ابھی 2 مہینے پیچھے تھائی لینڈ کے اندر تھا, اور تھائی لینڈ کے اندر ہم نے کوئی 150 فیملی کو وہاں پر بھی ہم نے راشن ڈیوائڈ کیا ہے. اور یہ خدا کے نام. یہ آپ کی اپنی ٹیم ہے ساری, یہ جو آپ فنڈز جنریٹ کرتے ہیں اس معاملے میں؟ سر یہ ہماری اپنی ٹیم ہے. بھائی ایک ڈرائیور ہیں اور میں ایک الیکٹریشین ہوں. اور اس سے جو پہلے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں کھیتی باڑی کرنے والا بندہ ہوں. میرے پاپا جو ہیں وہ آج بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں. ہم نے آج بھی زمین ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے. میں ابھی 3 دن پہلے بھی اپنی پیلی کو پانی لگا کے آیا ہوں. ہم نے وہاں پہ کھیتی باڑی کا کام جو شروع کیا ہے, مین ہمارا کھیتی باڑی کا کام ہے. پھر میں الیکٹریشین ہوں. ہم لوگ جتنا کماتے ہیں ہم اس میں سے 30 سے 40%. یعنی آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ایونجلسٹ جو ہے اس کو شروع سے خدا نے برکت دے رکھی ہے کہ اس کو کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے اپنی قوم کی خدمت کرنے کے لیے, خدا سے پیار کرنے کے لیے کسی بگ ٹائٹل کی ضرورت نہیں, کسی بگ ڈینومینیشن کی ضرورت نہیں, کسی بڑے اپر ہینڈ سٹیج کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ضرورت ہے کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے خدا سے اور کتنا اس کے لوگوں سے پیار کرتا ہے, اور ایز اے ینگسٹر وہ کتنا اپنی یوتھ سے پیار کرتا ہے. پریز گاڈ, بڑی زبردست آپ کی گواہی ہے. ولیم بھائی کیسا لگتا ہے جب آپ بھائی کے ساتھ جاتے ہیں؟ جی جب ہم باہر نکلتے ہیں ایسی جگہوں میں جاتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا, پہننے کو کچھ نہیں ملتا. ہم ایسی جگہ پہ گئے ہیں کہ ہماری کافی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے, فیس بک پہ آ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس اتنا کچرا پڑا ہوتا ہے, لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, نالوں پہ بیٹھے ہیں. لیکن خدا کا فضل ہے, خدا کا شکر ہے کہ ہم ان تک پہنچ کر پہلے ان کو ڈھونڈ کر, بھائی نے پہلے بتایا کہ پہلے ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں کہ ڈیزرونگ بھی ہے کہ نہیں, ڈھونڈتے ہیں, پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کے واقعی وسائل ہے کہ نہیں ہے, پہلے جا کے ان کو ڈھونڈتے ہیں, پھر اگلے دن جاتے ہیں, پھر ان کو راشن دے کر آتے ہیں. تو پھر جو نا اس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں. آپ اس طرح ہیلپ کر رہے ہیں, اس طرح ہیلپ بہت زبردست ہے. اور ہم نے کرنا بھی ایسے ہی ہے, کیونکہ جب ہم ڈھونڈ کے کسی کو دیں گے تو خدا بھی ڈھونڈ کے ہماری ضرورتیں پوری کرے گا. ٹھیک اسی طرح کہ اگر 5 فٹ کی جو ہیکل اگر تعمیر کرے گا تو گھر اس کا پھر 10 فٹ کا ہوگا آٹومیٹک. تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ کس طرح ہمارا نوجوان جو ہے وہ پر امید ہے, وہ کس طرح روشن خیال ہے, اور کس طرح وہ اب ہمبل بھی ہے کہ وہ پہلے ڈھونڈتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ یہاں ضرورت ہے. تو ناظرین اس طرح کا جو وے آف ٹاک ہے یا ڈائریکشن آف ڈیسٹنی ہے, وہ منزل کی ڈائریکشن جو ہے اب میرا نوجوان سمجھ رہا ہے. تو ناظرین ان دونوں نوجوانوں سے اور بھی بات کریں گے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وائس آف یوتھ, اور بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے وہ نوجوان جو سوچتے ہیں کہ میں نے اب ہیلپنگ ہینڈ ہونا ہے ان اپنے نوجوانوں کے لیے, ان اپنے لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے, جن کو ضرورت ہے کہ ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جائے, جن کو ضرورت ہے کہ اب ان کا آگے بڑھ کے کوئی ہاتھ تھام لے تاکہ وہ اس نوبت پہ نہ آ جائیں کہ کوئی انہیں پکڑے اور کوڑے کے ساتھ کوڑا کر دے, بلکہ ہم نے ان کو پکڑنا ہے اور دھو کے خوبصورت برتن بنا دینا ہے. تو بردر میں شروع کرتا ہوں آپ سے دوبارہ. عرفان, یوتھ کے ساتھ کام کرنا ہر بندہ آج میں دیکھتا ہوں کہ کہتا ہے کہ میں نے یوتھ کے ساتھ کام کرنا ہے. بڑی بڑی ڈینومینیشنز تھی تو پہلے جو کام کرتی تھی وہ اپنی چرچ کی یوتھ کے ساتھ کرتی تھی, لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ یوتھ جو ہے وہ پولیٹیکلی بھی اور سوشلی بھی اور ببلیکلی بھی, چرچ بھی, یہ ہر
جگہ پہ یوتھ جو ہے وہ اپنا لوہا منوا رہی ہے، اور آپ جیسے ٹیلنٹڈ جو نوجوان ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ میں اپنی کمیونٹی میں کچھ ایسا اثر چھوڑ دوں کہ آنے والا مجھے فالو کرے. تو ضرور آپ کو ایک ٹائم آئے گا اور لوگ فالو بھی کریں گے اس بات کے لیے بھی کہ ہم نے، چاہے ہم کھیت میں پانی لگائیں یا کسی جگہ الیکٹریشین ہوں، لیکن ہمارا حوصلہ بلند ہونا چاہیے اور ارادہ پکا ہونا چاہیے، تو ہم کچھ اچیو کر سکتے ہیں. تو کیا مشن ہے آگے آپ کا؟ آگے سر جو مشن ہے، آگے جو پلان ہے، وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی زندگی کا ایک پلان ہے کہ ہمارے خداوند کا نام ہماری زندگی سے جلال پاتا رہے. سو سب سے بڑا پلان ہے. سو اس کے بعد جیسے بھائی ولیم میرے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت کچھ 15 سے 20 نوجوان ہیں جن کو ہم نے کہہ لیں کہ سڑکوں سے پکڑا ہے. ہر طرح کی گناہ میں، بدی میں، اور ہر طرح کی چیزوں میں مبتلا، آوارہ گردیوں میں، اور ہر طرح کی ہم نے ان کو جب پکڑا ہے تو یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے حکمت دی مجھے، خدا نے یہ پلان دیا مجھے. پھر ہم نے ان کو ٹرین کیا ہے، ہم نے ان کو سکھایا ہے کہ کیسے دیا جاتا ہے، کیسے کام کیا جاتا ہے، اور کس طرح اپنے آپ کو نکھارا جاتا ہے. ان کو خدا کے کلام کی تعلیم دیا. اب ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا دور ہے، خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. کل تک کوئی ایک بندہ بھی شاید نہیں تھا ساتھ ہم دونوں کے، لیکن آج خدا ان کا شکر ہے 15 سے 20 نوجوان ہیں. اور وہ نوجوان ہیں جو اپنی کمائی میں سے بہت سارے 30 سے 40% ہمارے ساتھ نکالتے ہیں، اور پھر ہمیں کسی سے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پریس گاڈ، یعنی کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ 500 نوجوان ہیں یا 50 نوجوان ہیں. آپ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بتا رہے ہیں کہ 15 سے 20 نوجوان ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں. مینس کہ اگر آپ کا ارادہ پکا اور آپ کے ساتھ مثبت سوچ والے جو یہ سوچ لیں کہ اگر میرے میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے تو میں کسی میں اگر یہ ٹیلنٹ ہے تو اس کو اپر ہینڈ کر کے تو چلو میرا مشن پورا کروا دیں. بالکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہی بات ہے کہ جب ہمارے نوجوان یوتھ آپس میں محبت کرے گی، پیار کرے گی، ایک دوسرے کو سمجھے گی، انڈرسٹینڈ کرے گی، ایک سپورٹ کرنے والی اسپرٹ اندر ہوگی کہ اگر میں نہیں کر سکتا دوسرا بھائی یا بہن کرتا، اس کو سپورٹ کریں، اس کو آگے بڑھائیں، تو یقیناً خدا کا کام جو ہے وہ بڑی تیزی سے یعنی کہ اچھا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم خود بہت بڑے لیڈر نہ بن جائیں، یا جس کی رہنمائی میں ہم چل رہے ہیں کوشش کریں اس کو بڑا لیڈر بنائیں، اس کے ساتھ آپ ایفیلیٹ رہیں اور اپنے جیسے کوئی 10-15 لگا دیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ کا مشن ڈائریکٹ کمپلیٹ ہوتا رہے گا. بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ پوری ٹیم ہے اس وقت آئزک ٹی وی پہ، اور اگر آپ کہیں یا کوئی بھی بندہ یہاں پہ کہیں کہ سینئر پاسٹر میں جلد بننا چاہتا ہوں یا میں بنوں گا، تو وہ ڈسٹربنس ہو جائے گی ٹیم کے اندر. سینئر پاسٹر ایک ہی بندے کو سوٹ کرتا ہے، وہ سینئر پاسٹر نوفل صاحب ہیں. جب ہم اپنی اپنی ڈیگزیشن میں اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے جا کے کام کرتے جائیں گے، تو آئزک ٹی وی ہو یا کوئی دنیا کے اور بڑے خادم پاسٹر بینی ہند صاحب یا کوئی بھی ہوں، ان کی وہ جو پلان ہے، وہ جو سوچ ہے، یعنی کہ کوئی بھی لیڈر جو ہے ٹیم کے بغیر نامکمل ہے. اگر ٹیم آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ اس کو اچھے سے اچیو کر رہے ہیں، لیکن ٹیم بھی وہ ہونی چاہیے کہ جو سافٹ ہارٹڈ ہو اور گاڈلی ٹیم ہو. وہ یہ نہ ہو کہ صرف آج کل تو جو ٹیم ہے وہ موقع پرست، مطلب پرست اور مفاد پرست ہوتی ہے زیادہ. اپنا ٹائم، اپنا وقت نکالا، اپنے حصے کا اپنا وہ اکٹھا وہاں سے کیا اور چپ کر کے وہاں سے نکل گئے. میں نے تو زیادہ تر یہ کیا ہے، لیکن سب ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اینڈ تک، جس طرح بھی آپ ولیم بھائی کی بار بار آپ بات کہتے ہیں کہ میرے ساتھ شروع سے ابھی تک ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے لیڈر کے ساتھ پھر وفادار رہتے ہیں، اور پھر جو کام لیڈر پورا نہیں کرتا ایٹ دی اینڈ پھر وہ پورا کرتا ہے. بالکل ایٹ دی اینڈ وہ پورا، کیونکہ ایک ٹائم ہوتا ہے اسپیسیفک جب کسی نے بھی ترقی کر کے اس جگہ پہ آنا ہوتا ہے، تو ہم نے اس وقت کا بھی انتظار کرنا ہے. کیونکہ یہ بھی لکھا ہے کہ پس تو خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہے تو وہ تجھے وقت پر سرفراز کرے گا. تو سرفرازی جو ہے وہ نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، وہ خدا کے کلام سے، اور وہ جس کو عطا کرے اسی کے پاس جاتی ہے. کوئی دوسرا اس کی سرفرازی بھی نہیں لے سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی سوچ لے کہ میں ایک دم بن جاؤں. ایک دم کوئی بھی نہیں بنے گا. اگر خدا کا ہاتھ ہوگا تو پھر بنے گا، اگر اس کا ہاتھ نہیں تو وہ بن نہیں سکتا، چاہے وہ جتنی دیر مرضی کرے. ہماری ٹیم میں ایک اور جو بڑی خوبصورت بات ہے، اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہماری ٹیم کے جتنے لوگ ہیں ان میں کبھی بھی کوئی فیل نہیں کر پاتا کہ لیڈر کون ہے. ہم سب بڑے فرینک ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، ہم لوگ بڑے جیل ہو کے کام کرتے ہیں. اور کبھی میں نے آج تک، میں جب پاکستان میں نہیں بھی ہوتا ہوں تو پیچھے سے پوری ٹیم کام کری ہوتی ہے، اور ان کے پاس پوری اتھارٹیز ہوتی ہیں، پورے اختیار ہوتے ہیں کہ جو آپ ڈیسیژن کریں گے تو ہم اس میں بات کریں گے یا کام کریں گے. بہت زبردست ہے. ولیم آپ مجھے بتائیں ٹیم میں کون سا سفر آپ کو بڑا زبردست ان کے ساتھ لگا جس پہ آپ نے جا کے واقعی برکت پائی ہو؟ یہ اس کووڈ-19 کے دور میں جب آپ یہاں لاہور سے لے کر فیصل آباد تک مختلف آپ ایریاز میں گھومے، سب سے زیادہ آپ نے برکت کہاں پائی کہ ان کو کسی کو کچھ دے کے آپ کو زیادہ برکت ملی ہو؟ ہم ایک دفعہ قصور گئے، وہاں پہ ہم نے جا کے لوگوں کو راشن ڈسٹریبیوٹ کیا. اور مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں سے واپس آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئے، اور ہمیں نا
کسی بندے کی کال آئی, اس نے کہا جی آپ کیا ہیرو بن رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مجھے اس کی بات سن کے نا دکھ نہیں ہوا, مجھے اچھا لگا, مجھے اچھا لگا, نہ دکھ ہوا نہ غصہ ہے, اچھا لگا. اسی بات سے اچھا لگا کہ لوگ آج کل لوگوں کی ٹانگیں کھینچ گئے ہیں. سپورٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, صرف ٹانگیں کھینچنے والے بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں اس بات کو لے کر دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح جب جاتے تھے دور دور, وہ اپنے کام کو سر انجام دیتے تھے, تو لوگ یسوع مسیح کو نہیں بخشتے تھے, ان کو نہیں چھوڑتے تھے. تو ہم تو پھر جو نا ہمیں ہم تو نکمے ہیں, ہم تو وہ مٹی بھی نہیں ہے جو اس کے پاؤں سے گرے. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے وہ پطرس, یسوع مسیح کو سیدھی سلیب دیا گیا اور پطرس نے کہا کہ میرے یسوع کو سیدھی سلیب دیا گیا, میں نے الٹی سلیب چڑھنا ہے. تو وہ اس کے لیے بہت ایک شاندار اس کی زندگی کا پہلو ہوگا. تو ہمارے لیے وہ سب سے زیادہ خوبصورت دن تھا, وہ بابرکت دن تھا, جس دونوں لوگوں نے جب ہمیں لان تان کیا تھا, وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے بابرکت, بہت زیادہ ہوئی تھی. میرے فون پہ کال آئی تھی اور مجھے کہا جا رہا ہے عرفان کیا تو ہیرو بننا چاہتا ہے, تو نے بچوں کو ساتھ لیا, ان کو کوئی مروائے گا, ان کو یہ ہو جائے. میں نے کہا دیکھو ہم کیا کوئی کرائم کر رہے ہیں, ہم کوئی جرم کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے گھروں تک, وہ بھی وہاں پر جا کر جہاں پہ کوئی نہیں جا رہا ہے. اور جب ہم فریاد پہ وہاں پہ جاتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گھنٹوں گھنٹے کا سفر ہم لوگ کرتے ہیں, اور پھر جب وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ جو لوگوں کے منہ پہ اسمائل آتی ہے, وہ جو خوشی آتی ہے, اس سے بڑی راحت پہنچتی ہے. آمین. دیکھیں میرے یسوع نے بھی ہمیشہ کمزوروں کا جو ہے وہ ساتھ دیا, ان کو زوراور کیا, اور جو سب سے رد کیا ہوا شخص ہوتا تھا یا بندہ ہوتا تھا جس کو ساری دنیا چھوڑ دیتی تھی, میرا یسوع بھی اس کو پکڑ لیتا تھا کہ آجا تجھے ہیرو بناؤں گا, تو فکر نہیں آپ نے کرنی. جس کو ساری دنیا کہنا شروع کر دیتی ہے نا کہ اب اس نے کچھ نہیں کرنا, اصل میں وہی ٹائم ہوتا ہے اس کے کامیاب ہونے کا یا آگے جانے کا. تو آپ نے بالکل دل برداشت ہے انہوں نے ایسی باتوں سے, بلکہ ایسی باتوں سے جس طرح آپ نے کہا کہ مجھے دکھ نہیں ہوا. ہاں جی, سب سے خوبصورت آپ کو یہ بات لگی, کوئی تنقید کر رہا ہے, مینس جب آپ کی تنقید در تنقید ہونی شروع ہوئی تو سمجھ لیں کہ آپ کو خدا سرفراز کر رہا ہے, اور اس بندے کے پاس آپ کو تنقید کے علاوہ کوئی بات نہیں رہے گی. تو بی بلیسڈ رہیں دونوں, اور پوری دنیا میں اسی طرح خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں, اور ہماری یوتھ کا یہ خوبصورت چہرہ لے کر آپ پاکستان کے طلوع عرض میں جائیں, اور خدا آپ کے وسائل بڑھائے, اور خدا آپ دونوں کو اسی طرح جو ہے وہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے. تو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے بھائی ولیم, آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی, میں جتنے بھی نوجوان اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس جگہ پر کچھ کرنا ہے. اسی لیے کہ اگر کوئی بھی نوجوان کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی سپورٹ کرنی ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اس کے حوصلے کو, اس کو بلند کرنا ہے, تاکہ وہ اور آگے بڑھ کر اور خدا کے نام کو عزت جلال دے سکے, تاکہ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے. آمین. اور ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو, وہ جلال جب ظاہر ہو تو دوسرے اس سے برکت پائیں, اور وہ یہ سوچیں کہ خداوند نے اگر ان نوجوانوں کو اسٹرینتھن کیا ہے, ان نوجوانوں میں دلیری کی روح پھونکی ہے, ان نوجوانوں میں محنت کی روح پھونکی ہے, ان نوجوانوں میں اپنی قوم کو جو ہے وہ وسائل مہیا کرنے کی روح بخشی ہے, تو یہ روح دن بہ دن بڑھتی جائے, اور دوسرے جب اس کو دیکھیں تو وہ اس سے استفادہ حاصل کریں, اور وہ بھی کوشش کریں, اور یہ یاد رکھیں کہ میرا جو ہے وہ وسائل میری پرابلم نہیں ہے, میری پرابلم یہ ہے کہ میں کس طرح اسٹرینتھن ہوں گا, میں کس طرح کسی کو اسٹرینتھن کروں گا, اور میں کس طرح یہ سوچنا جب بند کروں گا کہ اگر میں اسٹرینتھن ہو جاؤں تو صرف میں اسٹرینتھن ہوں گا, اور اگر میں دوسروں کو اسٹرینتھن کر دوں گا تو قوم اسٹرینتھن ہوگی, ہماری یوتھ اسٹرینتھن ہوگی, اور جب یوتھ اسٹرینتھن ہوگی تو سب دیکھیں گے کہ کرسچنز جو ہیں وہ شائن کر رہے ہیں, اور یہ نوجوان نے جب سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. بردر عرفان, کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ پوری دنیا میں آپ جاتے رہتے ہیں, اس وقت پوری دنیا کی یوتھ پروگرام وائس آف یوتھ کی وساست سے آپ کو دیکھ رہی ہے, تو کیا ہمارے نوجوانوں کو میسیج دینا چاہیں گے؟ خدا کے کلام میں بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ زبان ایک چھوٹا ساؤز ہے جو پورے جنگل میں آگ لگا دیتا ہے. سو میں نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا, سب سے پہلے تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ نیگیٹو سوچنا اور نیگیٹو بولنا بند کر دیں, اور اس بات کو چیک کرنا شروع کریں کہ آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن مضبوط ہے,
آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی کو بسر کرتے ہیں. جیسے میں نے آج اپنی پوری گواہی کو شیئر کیا یہاں بیٹھ کر، آپ کے پاس پیسہ، دولت، گھر، بنگلہ، گاڑی کچھ معنی نہیں رکھتا. اگر میرا اور آپ کا خدا کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہوگا، رشتہ ٹھیک ہوگا، اگر ہم اپنی ہر طرح کی بری روشیں، سوچیں اور خیالوں، زناکاریاں، شراب اور جوے بازیاں، ہر طرح کی ان کاموں سے جو خدا کے کلام کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اگر ہم ان سے باز رہیں گے، اگر ہم ان سے دور رہیں گے، تو ترقی آپ کی، سرفرازی آپ کی ہے یسوع مسیح کے نام میں. آمین. اور یسوع مسیح کے نام میں تمام جو میں سمجھتا ہوں رکاوٹیں ہیں حائل ہمارے نوجوانوں کی اس کامیابی میں جو وہ چاہتے ہیں اور وہ رکاوٹ بنی ہے، وہ پریشانی وہ بھی جاتی رہے اور تمام نوجوان آپ کی طرح سرفراز ہوں، سربلند ہوں. اور اسی بات کے ساتھ کہ اب وقت جو ہے وہ یہ سوچنے کا نہیں ہے کہ کون کتنا کس کے پاس وسائل ہے، کیونکہ دنیا جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے شاید وسائل والا جو ہے وہ یاد نہ کیا جائے، لیکن جو کچھ یہاں پہ اچیو کر کے لگا دے گا وہ یاد ضرور کیا جائے گا، اس کی بات ضرور یاد رہ جائے گی. اور یاد رکھیں کہ جب ہاتھ اٹھنا شروع ہو جائیں آپ کے لیے دعاؤں کے لیے تو سمجھے آپ نے کچھ کیا، اور جب ہاتھ کوئی آپ کے لیے دعا کے لیے نہ اٹھے بلکہ وہ آپ کی زیادتی کو یاد کریں تو سمجھ لیں کہ دنیا میں آپ ایک ایسا سیاہ باب لکھ کے جانے والے ہیں کہ جس کی سیاہی کافی وقت تک آپ کی نسلوں کے چہرے پہ بھی پوتی رہے گی. تو وہ سیاہی نہیں ہم نے پوتنے دینی، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے چہرے کو خوبصورت رکھیں، صاف رکھیں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں بھی تو وہ چمکتا ہوا چہرہ دنیا کو یاد رکھیں. تو پھر میں دونوں بھائیوں کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ ہم نے ترقی کرنی ہے، وہ بات کرتا ہے کہ ہم نے محرومی کو جو ہے وہ شکست دے دینی ہے اور ہر اس شکستہ دل کو اپنے سینے سے لگا لینا ہے کہ جو شکست کو دیکھ کے اپنے آپ کو مایوسی کی طرف لے کے جا رہا ہے، بلکہ اس کے اندر وہ حوصلے کی روح پھونک دینی ہے کہ وہ چاہے تو وہ پہاڑ کو میدان کر دے اور وہ چاہے تو سمندر میں سے راستے نکال لے، اگر وہ چاہے تو شاہین کی طرح پہاڑ کی اس چوٹی پہ اپنا گھر بنا لے جہاں پہ کوئی وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس کووڈ-19 کے دور میں میں تمام دوستوں کو، تمام اپنے ویورز کو اپنی ٹیم کی طرف سے، سینئر پاسٹر فضل صاحب کی طرف سے یہ میسیج دیتا ہوں کہ آپ بھیڑ میں جانے سے اجتناب کریں، ماسک کا استعمال کریں اور اپنے زیادہ تر اپنے گھروں میں رہے. زندگی رہی اس دور کے بعد ایک اچھا جب دور آئے گا تو پھر اپنے رشتہ داروں سے بھی مل لیں گے، دوستوں سے بھی مل لیں گے اور خوشیاں بھی منا لیں گے. تو ناظرین، پھر ہم ملیں گے دوبارہ پروگرام وائس آف یوتھ میں نئے مہمانوں کے ساتھ، اگلے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے آئزک ٹی وی.